اس راستے کو اختیار کرے گا، علماء کے سامنے دانوائے تلمس نہ کرے گا، علماء کے سامنے کتاب قرآن کھول کے بیٹھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، حقیقت میں وہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خیر اور بھلائی کے راستے پر ہے۔ اور اس بندے کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ بندہ خیر و بھلائی کے راستے پر ہے۔ ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں، ہم سے دوری مانگتے ہیں، ہم اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو خیر اور بھلائی کا راستہ ہے یہ علم کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کر پاتا وہ خیر و بھلائی سے دور ہے۔ اور میں نے اور آپ نے خیر کو پانا ہے، بھلائی کو پانا ہے، اور اس کو پانے کے لیے مجھے صفا پر بیٹھنا ہوگا، مجھے مسکینی کی زندگی گزارنی ہو، مجھے استاد کی ڈرم ڈبل سننا ہوگی، میں نے قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے اور اپنے استاد کے سامنے دانوائے تلمس طے کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، یعنی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ اس راستے پر چل کر وہ علم کو حاصل کرتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا اللہ جنت کی طرف اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جب آپ علم کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، آپ جنت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اور پیارے رسول نے فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حسن صدر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آتا ہے، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے ہم سارا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح کتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین معلم ہے، ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ زیادہ کی بھیڑ میں پڑھ کر بیدار نہیں ہونا، بدزنی کے راستوں کو اختیار نہیں کرنا، آیت ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں آنا ہے، اور اجر کتنا اللہ دے گا جتنا حج مقبول کا اجر ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، بڑی بات ہے، اور اگر آپ کی نیت یہ بھی ہوگا میں نے سیکھنے کے لیے آنا ہے، ایک آیت سیکھنی ہے، ایک حدیث سیکھنی ہے، دو آیتیں سیکھنی ہے، دو آیتیں سکھانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ وحدہ شریف وہ اجر عطا کرے گا کہ بندے کو حج مقبول کا اجر ملے گا۔ لوگ روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، بڑی محنت تبوں کو جسمانی قوت صرف کرتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی، ایسی کوتاہی ہو گئی کہ اجر ضائع نہ ہو گیا ہو، حج مقبول کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ یہاں ایک آیت دو آیتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو حج مقبول کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو کون ہے جو اس ثواب کو پانے کے لیے توجہ کرے گا، عزم جزم کرے گا؟ سنا کے جانا نہیں ہے، اپنے دلوں میں عزم کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہے، میں تو ایک پیغام دینے والا آپ کو اللہ کے راستے پر چلانے کی ضرورت سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کروانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے قرآن کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ ہم لوگ تو بڑے آرام سے ملا مولوی کہہ کر تحقیر کے طور پہ
ایسے لوگوں کو ڈیگریڈ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہ بات کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور علماء انبیاء کے وارث کیوں ہے؟ کیونکہ انبیاء صرف دین چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کے وارث علماء بنتے ہیں اور اس وراثت کو پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الطلاق میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا بعثنی معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اور بھیجا کسے جا رہا ہے؟ رسول مکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ دیکھیے منصب کیا ہے؟ تعلیم کا. معلم بنا کر بھیجا، یہ منصب ہے. بھیجنے والا اللہ ہے، بھیجا رسول اللہ کو جا رہا ہے، یہ منصب دیا گیا ہے. اس چیز کو خوب اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجیے کہ یہ بڑا عظیم منصب ہے. اس منصب کو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے. اب جو اس منصب کے حصول کے لیے تباہ کرے گا، محنت کرے گا، وہ انبیاء کے راستے پر چلے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں سیدنا ابو موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ نقل کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے بڑا عالم کو. موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھے. اور یہ عام بات کہ دوسرے لوگوں کی نسبت نبی بڑا عالم ہوتا. انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم میں. اللہ وحدہ لا شریک نے فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ تجھ سے بڑا عالم ہے. خضر علیہ السلام وہ آپ سے بڑا عالم. اللہ اکبر. ہم لوگ تو اگر تھوڑا بہت علم سیکھ لیں